دنیا کے عظیم لیڈر قتل اور پھانسی جن کا مقدر بنا۔ یوں تو حکومتی کرسی ہمیشہ سے ہی کانٹوں کی سیج قرار پائی ہے، مگر ایسے حکمران اور سیاسی رہنماؤں کی بھی کوئی کمی نہیں کہ جو یا تو قتل کر دیے گئے یا انہیں پھانسی چڑھا دیا گیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں چند قتل ہونے والے رہنماؤں کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہیں جان ایف کینیڈی۔ جان کینیڈی المعروف جان ایف کینیڈی یا جے ایف کے 29 مئی 1917 کو پیدا ہوئے اور یہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے 35ویں صدر تھے۔ وہ 1961 سے 1963 میں اپنی قتل تک اس عہدے پر فائز رہے۔ وہ امریکہ کی تاریخ کے کم عمر ترین اور واحد رومن کیتھولک صدر تھے۔ ان کا قتل بھی آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں لی ہاروے اوسوالڈ نامی ایک شخص نے قتل کیا، جبکہ عوام سمجھتی ہے کہ انہیں امریکی حکومت نے قتل کرایا۔ کینیڈی ایک امیر اور بااثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک کا ہوائی اڈہ انہی کے نام سے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ کہلاتا ہے۔ موہن داس کرم چند گاندھی۔ موہن داس کرم چند گاندھی، جو عام طور پر مہاتما گاندھی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کو 30 جنوری 1948 کو برلا ہاؤس میں قتل کیا گیا، جہاں گاندھی کسی مذہبی میل ملاپ میں اپنے خاندان کے ساتھ موجود تھے۔ اس جگہ ہندو محاسبہ سے تعلق رکھنے والا ایک انتہا پسند قوم پرست ہندو شخص نتھو رام گوڈسے پہنچا اور اس نے موہن داس گاندھی پر گولی چلائی۔ حادثے کے بعد گاندھی کو فوراً برلا ہاؤس کے اندر لے جایا گیا، مگر تب تک وہ دم توڑ چکے تھے۔ اندرا گاندھی، اصلی نام اندرا پریا درشن نہرو، بھارتی سیاستدان پنڈت جواہر لال نہرو کی بیٹی، الہ آباد میں پیدا ہوئیں۔ 11 برس کی عمر میں انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ جنوری 1980 میں لوک سبھا کے عبوری انتخابات میں کانگریس آئی کی جیت ہوئی اور اندرا گاندھی نے مرکز میں وزارت بنائی۔ سکھوں کے خلاف انہوں نے فوجی آپریشن کا آغاز کیا اور گولڈن ٹیمپل پر فوجی حملے کے بعد سکھوں میں ان کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا۔ چنانچہ 1984 میں 2 سکھ محافظوں نے گولی مار کر ان کو قتل کر دیا۔ راجیو گاندھی بھارت کے 5ویں وزیر اعظم تھے۔ وہ جواہر لال نہرو کے نواسے اور اندرا گاندھی کے بیٹے تھے۔ راجیو گاندھی 20 اگست 1944 کو ممبئی میں پیدا ہوئے۔ 31 اکتوبر 1984 اپنی والدہ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ہندوستان کے وزیر اعظم بنے۔ نومبر 1984 راجیو گاندھی کی قیادت میں کانگریس واضح اکثریت سے اقتدار میں واپس آئی۔ 31 دسمبر 1984 دوسری بار ہندوستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا۔ نومبر 1989 پارلیمنٹ میں حزب مخالف کے لیڈر چنے گئے۔ 21 مئی 1991 سری پیرو مبدور میں کانگریس پارٹی کی انتخابی مہم کے دوران بم دھماکے میں ہلاک ہوئے۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ آپ ہندوستان کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لی اور 1922 میں انگلینڈ بار میں شمولیت اختیار کی۔ 1923 میں ہندوستان واپس آئے اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ 16 اکتوبر 1951 میں آپ کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے سابق وزیر اعظم لاڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو مشیر اعلیٰ حکومت بمبئی اور جونا گڑھ کی مسلم ریاست میں دیوان تھے۔ پاکستان آپ کو قائد عوام یعنی عوام کا رہبر اور بابائے آئین پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ ستمبر 1977 میں مسٹر بھٹو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ پہلی بار آپ 1988 میں پاکستان کی وزیر اعظم بنیں، لیکن صرف 20 مہینوں کے بعد اس وقت کے صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے بدعنوانی کا الزام لگا کر اپنے خصوصی اختیارات سے اسمبلی کو برخاست کیا اور نئے الیکشن کروائے۔ بینظیر بھٹو کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو
21 جون 1953 میں سندھ کے مشہور سیاسی بھٹو خاندان میں پیدا ہوئیں۔ 27 دسمبر 2007 کو جب بے نظیر لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھی کہ لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے کارکن بے نظیر بھٹو کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس دوران جب وہ پارٹی کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھی کہ نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد بے نظیر کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں ایک خودکش حملہ آور جس نے دھماکہ خیز مواد سے بری ہوئی بیلٹ پہن رکھی تھی خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس دھماکے میں بے نظیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا، لیکن گاڑی کا ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی کو بھگا کر راولپنڈی جنرل ہسپتال لے گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بحق ہو گئیں۔ ابراہیم لنکن ایک ڈاکیے اور کلرک سے زندگی شروع کر کے امریکہ کے 16ویں صدر بنے۔ اپنی ذاتی محنت سے قانونی امتحان پاس کیا، وکالت کا پیشہ اختیار کیا، آہستہ آہستہ امریکن کانگریس کا رکن بن گئے۔ 1856 میں امریکہ کی جمہوری جماعت میں شامل ہو گئے۔ 1860 میں امریکہ کے صدر منتخب ہوئے۔ 1864 میں دوبارہ صدر منتخب ہوئے۔ حبشیوں کو غلامی سے آزاد کرانے کی سر توڑ کوشش کی۔ انسان کو انسان کا غلام ہونا غیر فطرتی سمجھتے تھے۔ 1863 میں حبشیوں کی آزادی کا اعلان کیا۔ 1865 میں کسی پاگل نے اسے اس وقت گولی مار کر قتل کر ڈالا جب وہ فورڈ تھیٹر میں ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ایک امریکی پادری، حقوق انسانی کے علمبردار اور امریکی شہری حقوق کی مہم کے اہم رہنما تھے۔ 4 اپریل 1968 کو میمفس ٹینیسی میں لوتھر کنگ کو قتل کر دیا گیا۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود 1964 تا 1975 سعودی عرب کے بادشاہ تھے۔ 25 مارچ 1975 کو ان کے بھتیجے نے شاہی دربار میں گولی مار کر قتل کر دیا۔ شاہ فیصل کے بعد ان کے بھائی خالد بن عبدالعزیز تخت پر بیٹھے۔ صدام حسین سابق عراقی صدر اور باعث پارٹی کے سربراہ جو بغداد کے شمال میں واقع شہر تقریت کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 14 دسمبر 2003 کو ہفتے کی شب مقامی وقت کے مطابق 8 بجے عراق کے شہر تقریت کے قریب سے ایک کارروائی کے دوران انہیں گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی۔ کرنل قذافی معمر القذافی جنہیں کرنل قذافی کے نام سے جانا جاتا ہے 1969 سے 2011 تک لیبیا کے رہنما تھے۔ وہ 7 جون 1942 کو پیدا ہوئے۔ 2011 میں نیٹو اور قبائلی باغیوں نے قذافی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ 20 اکتوبر 2011 کو اپنے آبائی شہر سرت میں حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے قذافی شہید ہو گئے۔